الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اختر شیرانی کی لکھی ہوئی آپ کے سلیبس میں ایک نظم ہے بڑے چلو، وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اختر شیرانی کا تعارف پڑھیں گے، اور تعارف کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیپر میں جو ایم سی کیوز ہیں، جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ تعارف میں سے آتے ہیں، شارٹ کوشچن تعارف میں سے نہیں آتا، تو اس کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں براہ راست وقت کو بچاتے ہوئے، چونکہ یہ ویڈیو لیکچر ہے اور اس میں اس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ڈیٹا بھی زیادہ یوز نہ ہو اور جلدی سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1948 میں ہوگی، یعنی بہت کم عمری، 43 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور اختر ان کا تخلص تھا۔ وہ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ عالم علم جس کے پاس ہوتا ہے، محقق تحقیق کرنے والا، ماہر تعلیم تعلیم کے امور پر جو مہارت رکھتا ہو، اور حافظ محمود شیرانی ان کے والد کا نام تھا۔ تو یہاں سے یہ ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے۔ ایم سی کیو کو آپ کو معلوم ہے اردو میں ہم کثیر الانتخابی سوال کہتے ہیں، جس میں جوابات جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے اور انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ ہمارے جو بچے بلوچستان اور فاٹا اور پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ٹونک کی ریاست اور اس کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات ہیں۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی، اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا۔ آج کل جس طرح ڈگریوں کے نام ہیں ایم اے، ایم ایس سی اور بی اے، بی ایس سی، تو جیسے اب بی ایس سی کی جگہ پہ بدل کے انہوں نے بی ایس کر دیا ہے، اور ایم ایس سی کی جگہ پہ بدل کے ایم ایس سی کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے کی جو بڑی ڈگریاں ہوتی تھیں ان میں منشی فاضل ایک ڈگری ہوتی تھی، ادیب فاضل ایک ڈگری ہوتی تھی، یہ ایم اے کے لیول کی ڈگری ہوتی تھی، اور بڑے کم لوگ یہ ڈگریاں کر پاتے تھے۔ اس زمانے میں بی اے کی ڈگری بہت بڑی ڈگری ہوتی تھی، اور زیادہ تر اہم ترین شعراء مصنفین کے پاس بی اے کی ڈگری تھی، اور اسی سے وہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے سفر کا آغاز کیا، اور وہ کافی ہوتی تھی ان کے علم کے لیے، اور ڈگری سے زیادہ علم پر توجہ دی جاتی تھی پہلے۔ اب تو ڈگریاں تو ڈھیر ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو پی ایچ ڈی بھی نظر آئیں گے، ایم فل بھی دھڑا دھڑ نظر آئیں گے، اور لیکن آپ کو علم بہت کم لوگوں میں نظر آئے گا۔ آپ ان سے سبجیکٹ سے ہٹ کے بات کریں، بلکہ سبجیکٹ کو بھی چھوڑیں، آپ اس دن کا جو لیکچر ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لیں نا، تو آپ کو جواب دینے والے کے انداز سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس نے صرف اسی دن کا لیکچر تیار کیا ہوتا ہے، یا اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے تیار کیا ہوتا ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے، اس کے مضمون سے ہٹ جائیں تھوڑا سا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ بخوبی آپ اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کریں گے۔ تو تعلیم اور علم ایک اور چیز ہے، اور ڈگری ایک اور چیز ہے۔ تو ڈگریوں سے نہیں ناپا جاتا کبھی انسان کہ کس کے پاس بڑی ڈگری ہیں تو یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ گاؤں کے بوڑھے اور ہمارے باپ دادا جن کے پاس اسکول کی ایک ڈگری بھی نہیں ہوتی، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں اتنی علم و حکمت کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ڈگریاں تو نئے زمانے کی ایجاد ہیں، یہ معیار نہیں ہے کسی کے علم کا۔ بہرحال یہ ایک ویسی اضافی ایک بات آ گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے مختلف ادبی رسائل سے وہ وابستہ رہے، یعنی ان سے وہ منسلک ہو گئے، اس میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جو ادب یعنی لٹریچر، تحریری طور پہ جو لکھا جاتا ہے ثقافت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اور رسائل رسالہ کی جمع ہے، اور رسالہ ایک چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ اختر نے کم عمری سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے۔ اختر شیرانی یہاں پہ مراد ہے۔ ان کی طبیعت میں شوخی تھی اور رنگینی تھی، یعنی وہ بڑی یعنی ایسی باتیں جو بڑی دوسروں میں نمایاں ہونے کے لیے کی جاتی ہیں نا، جیسے کہتے ہیں شوخی مارنا، عام لفظ بھی ہے، تو یہ اسی معنی والا لفظ ہے کہ شوخی تھی، اور رنگینی کا مطلب وہ رنگین مزاج تھے، رنگوں کو پسند کرتے تھے، یعنی زندگی کی خوبصورتی پر نظر رکھتے تھے۔ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی، یعنی یہ
فطرت اور ماحول کے خوبصورت پہلوؤں کے اوپر ان کی نظر زیادہ رہتی. انہیں مناظر قدرت سے بڑی گہری دلچسپی تھی، اور یہ فطرت، رنگینی اور اس کا جو مطلب ہے نا، وہ ہمارے پنجاب کے لوگ کم سمجھتے ہیں. ہمارے جو سرحدی علاقے کے لوگ ہیں، گلگت کے، بلتستان کے، اسکردو کے خاص طور پہ بچے، بلوچستان کے خاص طور پہ، اور فاٹا ایریاز کے، اور میں اگرچہ ان جگہوں پہ بہت کم گیا ہوا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے اور تصویروں میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں جو قدرت کا جو حسن ہے نا، وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. وہاں کے پہاڑ، دریا، اور بلوچستان کے صحرا اور میدان، اور اسکردو کے وہ بلند پوش جو برف پوش علاقے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی خلاقیت اور تخلیق کا اندازہ ہوتا ہے، اور حسن کے معنی بھی محسوس ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کے بچوں کے لیے حسن کے معنی کچھ اور ہیں، اور میر تقی میر اور غزل کی دماغ سے جب وہ سوچتے ہیں تو وہ حسن کے معنوں کا بالکل ہی اس کو تصور محدود کر لیتے ہیں، اور ان کے ہاں بس حسن ایک ہی چیز کا نام ہے. نہ بیٹا جی، یہ نہیں ہے. حسن تو اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ حسین ہے، جمیل ہے، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور حسن اور جمالیات اسی نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو شان خلاقیت ہے، اس میں حسن نمایاں ترین ایک اس کا پہلو ہے، اور خاص طور پہ جو مناظر فطرت ہیں، ان میں حسن جو جھلکتا ہے اس کی تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ حسن کہتے کس کو ہیں. تو اس کو میر تقی میر اور غالب کی نظر سے دیکھیں تو انہوں نے تو بڑا ہی محدود کر دیا نا حسن کو، گلیوں میں گھوم پھر کے. لیکن اصل میں جو حسن ہے اور رنگینی ہے اور مناظر قدرت سے جو حسن کا اظہار ہے، وہ ایک وسیع کینوس یا وسیع المعانی اس کا ایک مفہوم بنتا ہے. وہ اپنے دور کے اہم رومانی شاعر تھے. رومانوی، اب آپ سے متعلق بات آ گئی ہے، یعنی ان کے شاعری میں محبت کے جو جذبات ہیں. رومان کا مطلب اصل میں تو محبت کے معنوں میں ہی یہ لفظ لیا جاتا ہے، تو آسان اس کا یہ ہے کہ رومانٹک شاعر تھے، وہ محبت بری شاعری کرتے تھے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منہا نہیں کی جا سکتا. ان کی رومانیت میں جذبات بہت زیادہ تھے. منہا کا مطلب ہے منفی کر دینا، نکالا نہیں جا سکتا. منہا کا مطلب انگریزی زبان میں سمجھاؤں تو مائنس کر دینا. منہا ویسے نکال دینے کو بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہی مطلب ہو گیا. اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی. تہداری کا مطلب ہوتا ہے لگی لپٹی باتیں اور چھپی باتیں، یعنی ذو معنی باتیں بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. یہ تہ درتے وہ بہت زیادہ ثقیل اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے. وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار میں ان کے اشعار زبان زد عام ہیں، یعنی عام لوگوں کی زبان پہ بھی ان کے اشعار جب وہ شاعری کرتے تھے تو آتے تھے، کیونکہ وہ آسان شاعری کرتے تھے. ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وجود نہ ہو اور وہ خیالات اور خوابوں کی دنیا میں ہی ملتی ہو. عورت موجودہ زندگی، جیسے دوسرے شعراء کے ہاں عورت کے حسن کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، وہ لگتا ہے وہ اس دنیا میں وہ عورت تو موجود ہی نہیں ہے، اس طرح کے حسن کی کوئی عورت اور اس طرح کی خوبیوں کی کوئی عورت. موضوع تھوڑا سا گرفت سے باہر نہ نکل جائے، اس لیے میں بات کو محدود ہی رہنے دیتا ہوں. یہی بہتر ہے میرے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی. وہ جو ہے بلکہ عام انسان ہے اور اس کے رویوں میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں ہے، یعنی وہ عورت کو بھی مرد کی ہی طرح اسی زمین کی ایک مخلوق سمجھتے ہیں، اور اسے ماورا کہتے ہیں بہت بلندی پر جو چیز ہوتی ہے نا، یعنی میرے خیالات کی پہنچ سے جو چیز باہر ہے نا، وہ میرے خیالات سے ماورا ہے. میری پہنچ سے جو چیز باہر ہے وہ میری پہنچ سے ماورا ہے، یعنی بہت بلند ہے. تو وہ عورت سے جب بھی بات کرتے ہیں عورت کے بارے میں تو اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی کرنی مناسب ہوتی ہے، یعنی اسے زمینی حقائق کی اور زمینی حقائق کو معروضی حقائق کہتے ہیں. معروض یعنی ارض، اور زمین بھی ارض ہی ہوتی ہے، تو اس سے متعلق یعنی وہ ان کے رویے میں عورت کے جو انہوں نے یہ تشریح کی ہے نا، یہ اس کی وضاحت میں بار بار کر رہا ہوں کہ وہ عورت کو کوئی دیو مالائی یا افسانوی یا طلسماتی یا جادوئی قسم کی مخلوق نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے، یعنی اگر انسان کو عشق ہو جائے اور وہی عشق اس کو تنہائی میں لے جاتا ہے اور تنہائی میں پھر وہ شاعری کرتا ہے. اختر ایک باشعور فنکار ہیں،
یعنی بڑے سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا اور تخلیق کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے مروجہ اسالیب سے گریز کرتے ہوئے ہیئت کے مختلف تجربے کیے ہیں. یہ ایک تو آپ ہائی لائٹ کر لیں، انڈر لائن بھی کر لیں. مروجہ کہتے ہیں رائج، جو معاشرے میں جس کا رواج ہوتا ہے نا اسے رائج کہتے ہیں، رائج الوقت. اور عام زبان میں کہتے ہیں مروج، یعنی عام زبان میں نہیں، خاص طور پہ اس کے لیے لفظ پھر آ جاتا ہے مروجہ. اور اسالیب اسلوب کی جمع ہے، اور اسلوب کہتے ہیں انداز کو، طریقہ کار کو. اور گریز کرنا یعنی اس سے ہٹنا، یعنی وہ عام رویوں سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ مختلف ہیئت کے تجربے کرتے ہیں. ہیئت کہتے ہیں شکل کو، ٹھیک ہے. ہیئت لفظ بولنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لفظ یعنی زبان پہ بعض اوقات نہیں آتا. تو ہیئت سے مراد ہے کہ وہ مختلف انداز میں، یعنی مسدس میں، مخنث میں، رباعی میں، یہ ہے ہیئت سے مراد. انہوں نے اس پہ تجربے کیے ہیں. یہ جو نظم ہے ان کی آگے، یہ جو بڑے چلو، تو یہ جو نظم ہے اس میں بھی انہوں نے یہ جو نظم ہے اس کو انہوں نے ایک خاص انداز سے لکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پچھلی ایک ہماری کتاب تھی، اس میں تھا ہمارا ایک بنجارہ نامہ. اب مجھے وہ یاد آ گیا، لیکن چلیں چونکہ آپ نے وہ پڑھی نہیں ہوئی اسی کو بتاتا ہوں کہ اس میں دیکھیے کہ ایک بند میں کتنے شعر ہیں. بھلا میں یہ دیکھیے، رکو نہیں، پھر بچو نہیں، ہٹو نہیں اور ہو. یہ دو شعر، ایک شعر اوپر، دوسرا نیچے اور تیسرا نیچے. اور یہ دیکھیں تیسرے شعر کا جو شعر ہے نا، دلاورانے تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادرانے صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو. یہ نیچے بھی نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے بھی نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو اگلے صفحے میں پھر نظر آئے گا آخر میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس جو ہے اس میں مصرے کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6. تو یہ 6 مصرے پر مشتمل ایک بند ہے، تو یہ مسدس ہو گئی. 6 مصروں پر مشتمل اگر بند ہو تو اسے مسدس کہتے ہیں. اور اگر اس کا جو تیسرا شعر ہے نا وہ بار بار دہرایا جائے نا تو پھر اسے کہتے ہیں، اس شعر کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع، یا ٹیپ کا شعر. چونکہ وہ شعر ہے نا، اگر مصرع دہرایا جائے تو وہ مصرع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ شعر دہرایا جا رہا ہے. تیسرا شعر آپ دیکھ لیں، تیسرا شعر ہے یہ دلاورانے تیغزن والا، یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ. اسے ٹیپ کا شعر کہیں گے. تو اگر تعریف آ جائے نا کہ ٹیپ کے شعر سے کیا مراد ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ شعر جو بار بار دہرایا جائے وہ ٹیپ کا شعر کہلاتا ہے. یہ آپ کے لیے آسان ہے، اس کی پھر آگے جب وضاحت میں آئیں گے تو اور تفصیل سے اس کی تشریح ہو جائے گی. اور ایسی مسدس کو جس میں ٹیپ کا شعر بھی ہوتا ہے تو اسے ہم مسدس ترجیح بند کہتے ہیں. یہ آپ کے مشق میں یہ ایک سوال بھی ہوگا میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے. اس وقت نہیں مجھے یاد آ رہا اور دکھائی بھی نہیں دے رہا، کیونکہ ایک وقت میں کئی کام کرنا ہوتے ہیں. ویڈیو کا ٹائم بھی چیک کرنا ہوتا ہے، سلائیڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی اور سلائیڈ نہ سامنے آ جائے. تو شاید اس میں مجھے تو لگا تھا کہ اس میں ہوگا، لیکن یہ مسدس ترجیح بند، ہاں بالکل یہ بھی نیچے بھی لکھا ہوا ہے مسدس ترجیح بند. یہ بلو کلر میں اس لیے میری نظروں سے محو ہو رہا ذرا سا مجھے. تو یہ دیکھیے یہاں مشق میں یہ مسدس ترجیح بند بھی لکھی ہوئی ہے اور ٹیپ کا شعر بھی لکھا ہوا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے. تو ہم تھے اختر شیرانی کے تعارف پر، اور وہ میں نے تعارف جو ہے وہ پڑھایا ہے. یہ مجموعہ کلام ہے ان کا، کلیات اختر شیرانی. تو کلیات میں کل شاعری آ جاتی ہے ایک شاعر کی، تو اسی سے یہ ایک نظم لی گئی ہے کلیات سے ہی. تو یہ ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو اس کی تشریح ہے باقاعدہ وہ ہم اس کا آغاز بعد میں کریں گے. فی الحال ہم اختر شیرانی کی بڑے چلو جو نظم ہے اس میں اختر شیرانی کا تعارف جو ہے وہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، اور اس کے بعد کی بات پھر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.